اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج جمعۃ المبارک کے دن ایک اہم ترین وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ وظیفہ گھر کے معاملات، سماجی و معاشرتی معاملات سے متعلق ہے۔ آج کا یہ وظیفہ میاں بیوی کے درمیان محبت، گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ اور ایسے حالات جبکہ دونوں میاں بیوی کی آپس میں عادات اطوار جڑ نہ رہے ہیں، آپس میں ناراضگی اور خفگی ہو، تو ان حالات سے بچنے کے لیے اور اس دشمنی کو، اس ناراضگی کو محبت میں بدلنے کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ہر وہ شخص جو کہ اپنی عملی زندگی کے اندر قدم رکھ چکا ہے، اس کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اگر اس عمل کو وہ کرے گا تو گھر کے اندر ناراضگی، خفگی وہ دور ہو جائے گی اور اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، ہمارا دین یعنی دین اسلام معاشرے کے اندر میاں بیوی کو گاڑی کے دو پہیے تصور کرتا ہے، جن کی باہمی تعاون سے، باہمی رضامندی سے اور الفت و محبت سے گھر کے سماجی و معاشرتی معاملات چلتے ہیں۔ اگر شوہر بیوی سے ناراض ہوگا یا بیوی شوہر سے کم محبت کرے گی یا ناراض ہوگی، اس کا لازمی نتیجہ گھر کے پورے ماحول کا خراب ہونے کی صورت میں نکلے گا۔ یوں نہ صرف ان دونوں کے لیے مسائل بلکہ دونوں خاندانوں کے لیے، جن دونوں خاندانوں سے میاں بیوی تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے مسائل کا سبب بنے گا۔ اولاد ہونے کی صورت میں اولاد کی ذہنی کمزوری و پستی کا سبب ہوگا۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مایوسی، آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے جنم دیں گے۔ یوں سماجی اور معاشرتی زندگی تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ ناظرین گرامی، آج کا یہ عمل میاں بیوی میں اس طوفانی محبت کو پیدا کرنے کا نام ہے جس کے لیے ان دونوں نے نکاح سنت کیا۔ ہر شخص اپنے خاندان سے کٹ کر ایک دوسرے کا ہو گیا۔ یوں اس کے نتیجہ میں اولاد پیدا ہوئی، اولاد سے خاندان پروان چڑھا، خاندان سے خاندان بڑا ہوتا گیا، امت میں اضافہ ہوا اور اس حدیث مبارکہ پر عمل ہوا جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح کی فضیلت بیان فرمائی کہ نکاح کرنے سے ایمان کامل ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ترغیب دلائی کہ نکاح کو عام کیجیے، میری امت میں اضافہ کیجیے تاکہ بروز قیامت میں اپنی اس امت پر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہونے کا فخر کر سکوں۔ ناظرین گرامی، یہ نکاح ایک ایسا سنت عمل ہے جس سے کئی طرح کی برائیوں کا خاتمہ کر کے دونوں خاندان اور دونوں افراد ایک دوسرے کو گل مل جاتے ہیں۔ اگر آج کے دور کے اندر شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے کم محبت کرتی ہے تو ان دونوں کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہے، اور کوئی ناراضگی ہے تو اس ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ عمل انتہائی مجرب ہے۔ آج چونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، اس کی نسبت سے بھی زیادہ فضیلت ہوگی۔ بے شمار جڑتے گھروں کو جوڑنے میں یہ ایک بہترین عمل ثابت ہوگا۔ ناظرین گرامی، اس عمل کی برکت سے ہم اپنے لیے آسانیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ بے شمار جڑتے گھروں کو آباد کرنے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کرنا ہے، ہو سکے تو نماز عصر کے بعد، ورنہ آپ اس کو عشاء کے بعد یا کسی اور دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ نماز عصر کے بعد آپ نے باوضو ہو کر اول آخر 3 مرتبہ درود مبارکہ پڑھنی ہے۔ درود مبارکہ کوشش کریں درود ابراہیمی ہو، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ 101 ٹائم یا ودودو یا رحمان، یا ودودو یا رحمان، یا ودودو یا رحمان، یہ پڑھنا ہے 101 مرتبہ۔ یہ پڑھنے کے بعد بیوی یا شوہر کا تصور باندھ کر اس کے سینے پر دم بھرنا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ عمل پڑھتے وقت منہ میں چھوٹی سی کالفی مستری ڈالی جائے یا رکھ لی جائے، اگر وہ نہیں ہے تو نمک بھی ڈال سکتے ہیں یا چینی بھی، کوئی ایسی چیز جس سے اثر منہ کے اندر محسوس ہو۔ انشاءاللہ میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انتہائی مجرب عمل ہے، صرف میاں بیوی کی محبت کے لیے ہے، ناجائز استعمال نہیں کر سکتے، حرام رشتوں کے لیے یہ عمل استعمال نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا کریں گے اس کے نقصان کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یا ودودو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں باہمی الفت محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور سورت جو مختصر ترین سورت ہے، یعنی سورہ الکوثر، اس کے ورد کو بھی لازم رکھیں۔ اس سورت کے پڑھنے سے گھریلو ناچاکیاں ختم، آپس میں بگڑے ہوئے حالات جو کہ کشیدہ ترین ہیں وہ صحیح اور راہ راست پر آ جاتے ہیں۔ اس عمل کی بدولت آپ اپنے لیے آسانیاں تلاش کر سکتے ہیں۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ بھی جمعۃ المبارک والے دن پڑھنے سے فضیلت پایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ درود مبارکہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گھریلو معاملات میں ظرف کو برداشت کو لازمی پکڑیں۔ جو شخص اس قانون یعنی ظرف اور برداشت کو لازمی پکڑے گا اس کے خاندان کے گھر کے حالات انتہائی ایزی آسان ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ تھا آج کا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہمارے روزانہ کے معمولات کے وظائف آپ کو ملتے رہیں۔ دعا کی درخواست ہے۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔